والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز اور گراں قدر بزرگوں اور مہربان دوستوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج کی شام آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور امت مسلمہ کی صورتحال اور اس کو درپیش چیلنجز سے متعلق کی باتیں عرض کرنے کا موقع دیا گیا ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے سامعین میں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، مجھ سے زیادہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے والے موجود ہیں. تاہم کیونکہ ذمہ داروں نے حکم دیا ہے اور اس لیے حکم کی تعمیر میں کچھ بات کروں گا. اصل حاضر مسلمانوں کو درپیش چیلنجز، یہ موضوع تو بتاتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ اس وقت چیلنجز کے نرمے میں گری، اس کی حالت زار ہے. وہ اس وقت دنیا میں غلبے کی حالت میں نہیں، اس وقت دنیا میں اقتدار کی پوزیشن میں نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا غلبہ نہیں ہے، اقتدار سے بے دخل ہے، بلکہ الٹا ہی ہے کہ اس وقت شدید بحران کی کیفیت سے امت مسلمہ گزر رہی ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ جب اس پر بات کرتے ہیں تو ایک ٹریجک سچویشن پیدا ہوتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے. اور میرا مزاج کبھی نہیں کہ مایوسی کے شکار ہوں. عام طور پر مقررین تو وہی رونا ہوتے ہیں اور رلاتے ہیں اور لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں، لیکن مجھے تو نہیں کرنا ہے، لیکن اس سے نتیجہ بھی نکلتا ہے. انشاءاللہ اس پر میں بات کروں، لیکن تھوڑا سا ایک جائزہ بھی لیتے ہیں، سرسری جائزہ اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال کیا ہے. آپ میں سے جو بزرگ لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے. لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ 100 سالوں میں امت مسلمہ پر ایسی ناگہانی آفتیں نہیں ہیں، اتنا کرب اضطراب کا دور نہیں گزرا. بلکہ بعض لوگ کی تاریخ پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ فطرے کے بعد سب سے زیادہ دردناک، سب سے زیادہ دردناک، سب سے زیادہ مصیبت کا دور امت مسلمہ کے لیے حالیہ دور ہے. بالخصوص گزشتہ 25-30 سال میں امت مسلمہ بہت ہی گرا ماری جا رہی ہے. میں گزشتہ ہفتے ہی ایک ہفتہ قبل ایک پروگرام میں بنگلور میں شریک تھا اور غیر مسلموں کے درمیان میری تقریر تھی، قرآن کا درس تھا. میں نے وہاں یہ کہا بھی کہ اس ملک کی آئرنی دیکھیے، پیراڈاکس دیکھیے، اس ملک کے اندر تضاد ہے وہ بھی دیکھیے. ایک طرف گھر واپسی کی مہم چل رہی ہے اور دوسری طرف ہندو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. تو اس ملک کی خوبصورتی ہے ابھی بھی. وہ تو 100% غیر مسلم تھے جہاں میں نے کتاب کیا، میں اس پر تعاون بات کروں. اسی طرح کرناٹک میں گزشتہ 2 مہینے میں کم از کم 20 پبلک درس قرآن کے پروگرام ہیں شہروں میں، کم سے کم 20 گزشتہ 2 مہینے میں. اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، ایک پروگرام میں 8,000-10,000 لوگ شریک ہوتے ہیں، جس میں 6 سے 7,000 لوگ ہندو اور عیسائی ہوتے ہیں. یہ بات آپ تصور نہیں کر سکتے. اس ملک کے اندر دونوں صورتیں ہیں. ایک طرف گھر واپسی کی تحریک بھی چل رہی ہے، گاؤں کوشی کی مخالف مہم بھی چل رہی ہے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کو یہاں ووٹ دینے کا جو حق ہے وہ سلب کر لینا چاہیے، یہ بھی بات چل رہی ہے. تو دوسری طرف یہاں کے لوگوں کے ذہن ادھر کھلے ہوئے کہ پروگرام 20 پروگرام کا یہ لب لباب ہے کہ ایک پروگرام میں 7,000-8,000 لوگ شریک ہوتے تھے. اور آپ کی بلا کے لیے ایک دن نہیں 3 دن مسلسل ہوتے ہیں پروگرام. جمعے کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کی رات، ایک رات توحید پر درس، دوسرے رات رسالت پر، اور تیسری رات میں آخرت پر 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. شہر کے سارے بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ اس ملک کی صورتحال ہے. میرا موضوع یہ کہ میں جب درس دے رہا تھا تو ایک غیر مسلم اٹھ کر آیا. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اس کے مطالعے پر. اس نے اگر مجھ سے سوال کیا کہ اسلام وائلنس کی تعلیم دیتا ہے، پھر اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پر نگاہ رکھتے ہیں تو آپ کچھ مکی آیتوں کا حوالہ دے کر بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کے لیے کہا گیا، امن کی تعلیم دی گئی. اس کا سوال ہے، میرا نہیں. وہ کہتا ہے کہ لیکن میں آپ کو سورہ نمبر 9 کے حوالے سے بتاؤں گا
سورہ توبہ میں، جس میں کافروں کو مشرکوں کو پکڑ کے مار اور قتل کرنے کی تعلیم ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے فقہاء کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں 2 قسم کی تعلیم ہو، ایک نرم ایک سخت ہو یا ایک ٹائٹ ہو، تو اعتبار میں آخری زمانے کی آیت کو کیا جائے گا۔ اس لیے میں نے سورہ نمبر 9 کا حوالہ دیا، آپ مجھے اس سے پہلے کی آیت سے حوالہ دے کر مجھے آپ جواب نہیں دے سکتے، جس نے کہا مجھ سے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات اس نے کہی، دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دیجیے جہاں اس وقت مسلمان امن اور چین سے زندگی بسر کرے۔ جہاں تک پہلی بات ہے تو میں نے بتائی، قرآن کو جو اس کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، میں نے سوامی جی کا بھی حوالہ دیا کہ اس نے پہلی کتاب لکھی اسلام جو ٹیررزم کا مقصد ہے۔ جب یہاں کے ہمارے جماعت کے بزرگوں نے جا کر ان سے ملاقات کی اور بتایا تو انہوں نے دوسری کتاب لکھی اور بتایا کہ اسلام جو ہے امن کا پیغام ہے اور ٹیررزم کا پیغام پر نہیں، اور پوری کتاب لکھی۔ ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا تو اس میں وہ شریک بھی ہوئے تھے۔ میں نے تو ان کو بتا دیا کہ جب آپ کانٹیکس میں دیکھیے کہ مدینہ گئے تھے، فلاں ہوا، اس میں ایک آدمی جا کر کہا یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ مدینے پر اٹیک ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی تلوار اٹھانے کی؟ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ گاندھی جی کو دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے نان وائلنٹ موومنٹ چلائے۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا مطالعہ کم ہے، جس زمانے میں انگریز یہاں دھابا بولا تھا اس زمانے میں گاندھی جی کی پیدائش بھی نہیں تھی اور وہ سین میں تھے ہی نہیں۔ قربانی جو مسلمانوں نے اور دیگر لوگوں نے یہاں بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی اور پورے درختوں میں کہتے کہ مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ذرا تم انڈمان نکوبار آئلینڈ جاؤ، وہاں سیلولر جیل ہے، اس جیل میں جا کر مطالعہ کرو۔ آزادی کے جہاد میں اور جنگ میں جن جن لوگ شہید ہوئے، جس میں مسلمان بھی، ملکاری بھی، افغانی بھی، ہندو بھی، ان سب کی تصاویر بھی اور فوٹوز بھی، مطلب لوگ پوچھ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے تلوار اٹھائی، گاندھی جی تلوار کیوں اٹھائے؟ میں نے کہا گاندھی جی جب آئے تھے تب تو مسلط ہو چکا تھا انگریز، اور ایک اسٹیٹ سے لڑنا آسان بات نہیں ہے۔ اسٹیٹ سے لڑنے کا یہی طریقہ تھا جو گاندھی جی نے اختیار کیا تھا، ورنہ رسول اللہ مدینے میں گئے تو ایسا ایسا میں نے ان کو تفصیل سے سمجھایا۔ موضوع ہمارا وہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ ان کا کہنا بھی ہے دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب دنیا کے اندر وائلنس ہے اور مسلمانوں کا کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے۔ پاکستان سے شروع ہو کر موراکو تک یہ پورا ایک بیلٹ ہے، اس پورے بیلٹ کے اندر خون خرابہ ہے، شدید خون خرابہ ہے۔ میں کل پرسوں 3 دن پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اور اتنا خون خرابہ جتنا کہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا نہیں آتا۔ یونینوں کا ڈیٹا اگر دیکھتے ہیں، امریکن ملٹری کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو وہ ڈیٹا کو جاؤ بیٹھے امریکہ کے بعض واشنگٹن ڈی سی کے فزیشینز فار سوشل ریسپانسبلٹی PSPRS کے نام سے، فزیشینز فار سوشل ریسپانسبلٹی PSR، اس گروپ نے تحقیق کر کے بتایا کہ دنیا میں جو ڈیٹا میڈیا دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، اور اس وقت آدھی دنیا مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکی ہے اور ہر دن ہزاروں مسلمان کٹ رہے ہیں۔ یہ تفصیل اس نے بتایا، 97 پیج کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں سے بتایا کہ ڈسکرپنسی کتنا ہے۔ عراق میں جا کر گورنمنٹ کا ڈیٹا ہم نے لیا تو گورنمنٹ کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 1,10,000 لوگ مرے، 1,10,000 لوگ مرے عراق میں جب سے یہ وار اینڈ ٹیرر شروع ہوا۔ جبکہ انہوں نے ایک جگہ جا کر تحقیق کی تو ان کا اندازہ بتاتا ہے کہ 3 سے 4 ملین عراقی شہید ہوئے۔ 3 سے 4 ملین کا مطلب ہے کہ مثلاً 30 سے 40 لاکھ، کہاں 30 لاکھ اور کہاں 1 لاکھ۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہر جگہ اس نے ریشیو دیکھا 30 کا، ہر جگہ 30 کا، 1 لاکھ بتاتے ہیں اور 30 لاکھ لوگ کم از کم شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ڈیٹا وہ کہتا ہے کہ نجف کے بارے میں ہم نے ڈیٹا نکالا تو معلوم ہو کہ 1,356 لوگ مرے، 1354، جبکہ ہم نے نجف کے قبرستانوں میں جا کر معلوم کیا تو 40,000 لاشیں دفن ہوئی۔ 40 ٹائمس ہو گیا نا، 30 سے 40 ٹائمس کا ڈسکرپنسی، 30 ٹائمس ہوا۔ 1,356 کی رپورٹ ہے نجف، ایک نجف کی، اور نجف کے قبرستانوں میں جو شہید ہو کر گزشتہ 10 سالوں میں دفن ہوئے وہ 40,000 ہیں۔ 2005 میں ایئر اسٹرائک امریکہ نے جو کیا وہ تعداد بتاتی ہے 3 گورنمنٹ کا ڈیٹا، جبکہ ایکچوئل ڈیٹا یہ ہے کہ 120 ایئر اسٹرائکس ہے، 30 سے 40 کا ڈسکرپنسی ریشیو ہے۔ اس کے حساب سے اس کا کہنا ہے کہ کم سے کم 4 ملین عراق میں مرے اور 6 سے 8 ملین افغان میں مرے۔ یہ تو گزشتہ 10 سال کی بات ہے کہ دونوں ملا کر آپ کو 12 ملین ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کم از کم 120 کروڑ ہو جاتے ہیں نا، بہت بڑی آبادی ہے۔ 1 ملین 10 لاکھ، 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ، 1 کروڑ 20 لاکھ مسلمان گزشتہ 10 سال میں صرف 2 ممالک میں شہید ہوئے، پاکستان میں اور ہر جگہ دیگر، سیریا میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت بڑی تباہی اس وقت مچی ہوئی ہے۔ اس میں ڈیٹا کچھ اور ہوتا ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے۔ ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے طلباء اور
नौजवान पढ़ते नहीं, सोशल साइंस मुताला नहीं करते और चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाते। हमारी मजबूरी है कि हम प्रेजेंटेशन से खाली सिर्फ जज्बात से कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस दे सकते हैं, इंप्रेशंस दे सकते हैं, डाटा हमारे पास नहीं है। ये डाटा तो मैंने हमारे एक दोस्त को दिया जो वहाँ में दर्स कुरान दिया था, तो उसने मुझसे पूछा था कि वायलेंस मुसलमान करते हैं। मैंने कहा कि अभी 15 दिन पहले का आर्टिकल शायद हुआ था, आपने देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। आर्टिकल में ये बताया गया कि 2014 में टेररिज्म के हवाले से कितने लोग मरे। 2014 में 976 लोग मरे, 976 लोग 2014 में मरे। ये मेरा नहीं, ये गैर मुस्लिम ने लिखा, वो कहता है जिनमें से 465 नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट के हाथों इंसान शहीद हुए, मरे। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं वो क्रिश्चियन नहीं, तो उनको क्रिश्चियन टेररिज्म क्यों नहीं करते? फिर वो कहते हैं कि दूसरे नंबर पर 314 लोग मरे हैं माओइस्ट के हवाले से, नक्सलवादी के हवाले से। वो कहता है कि नक्सल कौन होते हैं? हिंदू होते हैं, तो आप हिंदू टेररिज्म क्यों नहीं कहते? हिंदू टेररिज्म सेकंड नंबर है, फर्स्ट तो क्रिश्चियन टेररिज्म है। तीसरे नंबर पर 193 लोग कश्मीर में मरे और कश्मीर का मसला दूसरा है, इंसर्जेंसी का मसला है, और 4 लोग इस्लामिक टेररिज्म से मरे। ये मेरी बात नहीं, ये उसकी बात है। मैं ये कहता हूँ कि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास एक चीज नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा के सूरत हाल को डिफेंड करने के लिए और बताने के लिए मैंने उसको बताया तो कहते मुसलमान वायलेंट है, ये मेरा डाटा नहीं, ये तो खुद पेपर में छपा हुआ डाटा है, बताओ कि कौन कितने टेररिज्म करता है। 2013 का, 2012 का, 2011 का सब मेरे पास मौजूद है। और आप देखेंगे तो हर जगह या तो नक्सल आ गए हैं या नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट आ गए हैं, और मुसलमान के नाम से जो लोग टेररिज्म के हवाले से मरते हैं 3, 4, 5 से सारा, ये मुसलमानों की हालत गुजार है सारे आलमी सतह पर। हमको क्या करना चाहिए, इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे असर हाजिर के चैलेंजेस में। ये एक हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान में बहरहाल पूरे आलमी सतह पर देखेंगे तो बहुत ही बेहतर हालत है। बर्मा से लेकर, मैंने तो आपको बताया था पाकिस्तान से, बर्मा से जब शुरू करेंगे और मोराकत तक पहुंचेंगे तो इन तमाम हमारे मुसलमानों की सूरत हाल है उससे कहीं कदरे बदल जहाँ बेहतर सूरत हाल में मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से ये मोहलत है, और अभी इस मोहलत का हम अगर फायदा न उठाएं तो खुदा ना जाने कहीं ऐसा वक्त आ जाए जहाँ सब मुस्लिम ममालिक में वो सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमान तो उसको पेश नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अभी मोहलत दिए या मौके दिए हम काम कर सके, बावजूद उसके कि गुज़िश्ता 65 साल के लोग कहते हैं 50,000 फसादात यहाँ हुए हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने 30 से ज्यादा कमीशन बिठाए हैं राइट के बारे में तफसील मालूमात करने के लिए, जिसमें श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट जो बॉम्बे की पदार्थ के लिए बिठाई गई है, और 30 कमीशन की रिपोर्ट जिस सर्द खाने में और बर्फ खाने में चलेंगे और कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। मुसलमानों का ये सूरत हाल यहाँ है। सजा देने में 2 मेयार है, अगर यही जुर्म में गैर मुस्लिम करता है तो उसके लिए हल्की सजा है, और मुसलमान करता है तो जल्द से फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। यहाँ औरतों की इस्मत के सिलसिले में 2 मेयार है। दिल्ली में कोई वाक़या हो जाता है तो सारी दुनिया में शोर वक़ा होता है, और यही इस्मत तरी का वाक़या अहमदाबाद में हो, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर में हो, कश्मीर में हो, तो सारी दुनिया उसे खामोश भी रहती, मीडिया उसे पेश भी नहीं करता। 2 मेयार तो यहाँ है, सलमान के साथ एक मेयार है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ सफाई कर सकते हैं बेहतर पोजीशन में। अगर हम स्ट्रैटेजी बनाई, अल्लाह ताला मौका देता है, हम कर सकते हैं। दहशतगर्दी के सिलसिले में 2 मेयार है। मुसलमान अगर 3-4 आदमी को मारता है तो उसके लिए पेज नंबर 1 में दिया जाता है, और 300-400 लोग अगर हिंदू दहशतगर्दी ईसाई दहशतगर्दी के हवाले से मरते हैं तो उसको कोई तस्करा नहीं। ये हकीकत है कि 2 मेयार तो इस मुल्क के अंदर है, उसके बावजूद बाई एंड लार्ज इस मुल्क में हमारे लिए बहुत से मौके मौजूद हैं। अब मैं आता हूँ इस हालत ज़ार के असबाब को दरियाफ्त करने के लिए कि क्या रीजन से फाइंड आउट करेंगे। कुरान मजीद का मुताला करते हैं मौक़नी तफसील से, मैं कुरान की क्लासेस देता हूँ, वहाँ मैंने बहुत तफसील से 5 हफ्ते इस मौजू पर गुफ्तगू की। वो इनके सूरह अनाम और सूरह आराम, ये 2 सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों के उरूज और ज़वाल का फलसफा बयान किया। बाज़ कौमों का अल्लाह ताला ऊपर उठाता है, बाज़ कौमों का अल्लाह ताला पढ़ा देता है। क्या बुनियाद है, उसमें तकरीबन जो है 11-12 नुकात मालूम होते हैं। मौक़नी के उन सब पर बात करें, उनमें से एक नुक्ता ये है कि मनफियत बख्श, जो कौम दुनिया के लिए फायदेमंद है अल्लाह ताला उनको मौका देता है, जो दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं होता अल्लाह ताला उनको उतार देता है। कि ये उसूल है कुरान में बताया गया कि जब देखो सैलाब आता है तो जो मनफियत बख्श नहीं कचरा है वो ऊपर होता है, और जो मनफियत बख्श चीजें वो जमीन के अंदर ठहर जाती है। जब तुम सोने को जो है खाद के लिए बनाने के लिए पिघलाते हो तो उसमें लगा कचरा और झाग है वो ऊपर आ जाता है, और सोना असली सोना नीचे ठहर जाता है। सुबह रात की तरह अल्लाह ताला ने कहा जो मनफियत बख्श है अल्लाह ताला उनको इख्तियार अता करके अल्लाह करके मौका देता है। जुल्म भी होता है तो जुल्म की बुनियाद पर कौमों को अल्लाह ताला हिटा देता है, ये दूसरा नुक्ता है। लेकिन तीसरा नुक्ता है कि अल्लाह ताला उस वक्त हिटाता है जबकि कोई कौम तैयार हो जाए। जब तक कोई और कौम मंजर पर ना आए तब तक अल्लाह ताला नहीं बर्दाश्त करता है।
یہ اس وقت دنیا کی صورت حال ہے کہ دنیا میں ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے بھی ہے کہ نیکسٹ کون لے گا اس کی جگہ، اس کے لیے حکومت مسلمہ تیار نہیں ہے. عنقریب انشاءاللہ امت مسلمہ تیار ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ڈیٹیل سروے آیا تھا ٹرکی کی طرف سے، آپ جا کر نیٹ میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. مسلم ڈیموگرافکس کے ٹائٹل پہ آپ جا کر ٹائپ کر کے دیکھیں تو اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا جو فرٹیلٹی ریشیو ہے یوروپ کے اندر، امریکہ کے اندر، مسلمان بڑی تعداد میں بڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی موت آپ پر رہے ہیں. فرٹیلٹی ریٹ ان کا کم ہے، وہ خاندان نہیں ہو، بچے جنتے نہیں، وہاں لوگ صرف عیش کرتے ہیں اور شہوت رانی کرتے ہیں، لیکن وہ خاندان بچانے کے لیے تیار نہیں، تو وہ اپنی موت آپ کرتے ہیں. اور بتایا گیا کہ سب سے پہلے یہ فرانس اور جرمنی بائی 2030 جو ہے فرانس اینڈ جرمنی are going to be Muslim France and Muslim Germany. By 2050 تک یورپ is going to be Muslim Europe. ایک اندازہ ہے لوگوں کا. تو بہرحال مایوسی کی بات نہیں ہے، اس کے مواقع جب تک نہیں آتے اللہ تعالیٰ تب تک برداشت کرتا ہے. تو ایک نقطہ جو میں نے بیان کیا، منفیت بخش، کون نفع بخش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں 1000 برس حکومت کرنے کا موقع دیا. تاریخ کے جو طلباء ہیں، تاریخ کے جو پروفیسر ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 برس حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا. انگریز کو نہیں دیا. انگریز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن 200 سال کے اندر ان کا سلطنت غروب ہو گیا. امریکہ کا تو صرف 60-70 سال کا معاملہ ہے، 50-60 سال کے اندر اس کا عروج ہے اور اس کا سورج بھی عنقریب غروب ہو جائے گا. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 برس حکومت دی. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ملک کو، ہم نے کنٹریبیوٹ کیا دنیا کو، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر لحاظ سے ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. ابھی میں کویت گیا تھا لاسٹ میں، وہاں ایک پروگرام تھا، وہ تھا 1001 انوینشنز. مسلمانوں نے دنیا کو کیا کیا دیا. ان ایجادات کے کچھ ماڈلز لگے ہوئے تھے، فینٹاسٹک ماڈلز تھے. وہ ماڈل ایسا تھا کہ وہ ماڈل کے پاس جب لوگ جمع ہوتے تو پیچھے سے ایک سائنٹسٹ بھاگ کر آتا. وہ پرانے زمانے کا حلیہ بنایا ہوا ہے، آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، ابن رشد، پھر اب ابن رشد ہے، ابن سینا ہے، فلاں ہے، وہ اسی حلیے میں ہے. وہ بتاتا ہے کہ صاحب میرا یہ زمانہ تھا، یہ مسائل تھے، میں نے یہ چیلنج قبول کیا، میں نے یہ چیز انوینٹ کیا. پھر وہ ماڈل رکھا ہوا ہے. ایک سائنٹسٹ ہے جس کو بلایا گیا عراق سے، مصر میں نیل کی ندی میں ڈیم بنانے کے لیے. جب وہ عراق سے وہاں گیا تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ نیل کی ندی پر میں ڈیم نہیں بنا سکتا. بادشاہ کو دیتا تو بادشاہ کو غصہ آیا، میں نے تجھے عراق سے اسی لیے بلایا تھا، اگر جیل کے اندر ڈال دیا. تو سائنٹسٹ کہتا ہے جیل میں جیل کی اندھیری کوٹری کے لیے نام تھا عمرہ، آپ نیم رہے. وہاں ایک سوراخ تھی، اس سے سورج کی روشنی آتی تھی اور اس سے لائٹ کا ریفریکشن ہوتا تھا. اس بنیاد پر میں نے دنیا کو جو ہے کیمرہ دیا. عمرہ ہی کمرہ ہے اردو میں، اور انگریزی میں آگے چل کر ڈیولپر کیمرہ جو بنا وہ کہتا ہے کہ یہ پرنسپل میں نے بنایا. اور ہم لوگوں کو موقع ہے کہ وہ جیل کی کوٹری بنی ہوئی ہے، اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں کیسے وہ ریفلیکشن ہوتا ہے، بتا رہا ہے. دنیا کو مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ کیا، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، آرٹ سے، آرکیٹیکچر سے، کلچر سے، ہر چیز سے دنیا میں نوازا. تب اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا. جب ہم کنٹریبیوٹ کرنے کے لائق نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا کیا اور لوگوں کو موقع دیا انالیسس میں. یعنی ایک تو میں نے حالت ذات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ہم اس کے اسباب کی طرف آتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے اب نہیں رہے. جب ہم دنیا کو دینے کے لائق بنے گے، علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں، تب اللہ تعالیٰ نے موقع دے کر تعلیم کو دنیا سے ہٹائے گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی تنقید برداشت نہیں کر سکتے، جائزہ نہیں لے سکتے. یورپین قوم کی بڑی خوبی یہ ہے، وہ ایک ہی بڑا سائنٹسٹ ہو تو پیپر پریزنٹ کرے تو اس پر 100 تنقیدیں ہوتی، برداشت کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ہمارے عالم صاحب کو، ہمارے مولانا کو، ہمارے حضرت کو اگر تنقید کرتے ہیں تو تلواریں نکل آتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس تنقید سننے کا، انالائز کرنے کا، کرٹیسائز کرنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا، جائزہ لینے کا، انٹراسپیکشن کا، یہ جذبہ ہی ہمارے پاس ختم ہو گیا. یہ ہیلتھی ٹرینڈ نہیں ہے امت مسلمہ کے اندر. جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہماری صفوں میں کہاں کمزوری ہے اور کہاں ہم سے گویا کہ پرابلم ہو رہا ہے. آج ہم دیکھیں گے فزیکل سائنسز کو یا سوشل سائنسز، کوئی نمایاں نام آپ مسلمانوں کو نہیں بتا سکتے. نمایاں نام نہیں. سب ہم بنیادی طور پر کچھ پڑھ لیتے ہیں اور سروائیول موڈ میں ہم جیتے ہیں. ہمیں کہ اکثر افراد کھانا پینا، بیوی بچے، گھر کار، سروائیول موڈ، کیسے ہم جییں، کیسے بینک کا لون ادا کریں، کیسے بیٹی کی شادی کریں، بچے کو فیس کما کے لا گیا. ساری زندگی سروائیول ہی کے لیے اسی ٹینشن میں ہم جیتے ہیں. کنٹریبیوشن موڈ میں ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کو دینے کے لیے اپنی ذاتی زندگی سے بے نیاز ہو چکے ہیں. ایسا ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سروائیول موڈ میں جیتے ہیں. ہم منفیت بخش بننے کی کوشش کریں. سائنس کی دنیا میں مغرب نے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے آج وہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا متبادل ہم کو لانا پڑے گا. ایک کتاب ہے گنس جرمز اینڈ اسپیڈ، بہت بڑی کتاب ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ مغرب نے 3 چیزیں دنیا کو دی. گنس کا مطلب ہے وارفیئر ٹیکنالوجی جو اس وقت
دنیا کے اندر جنگیں برپا ہیں وہ ساری ہتھیار کیمیکل ویپن سے لے کر نیوکلیئر ویپن سے لے کر ساری چیزیں آپ پسند کریں نہ کریں لیکن ایک فیکٹ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ دیا. جرمز کا مطلب ہے بیکٹیریا کو کنٹرول کرنا اور پوری میڈیکل سائنس کو ہم نے دیا ہے دنیا کے سامنے. اور جرمز اینڈ اسٹیل کا مطلب ہے انڈسٹریلائزیشن. دنیا کو ہم نے انڈسٹری سے نوازا. ہمارا کنٹریبیوشن ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. میں نے پڑھا کہ امام شامل جو چیچنیا کے تھے اریسٹ کیا گیا. آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے جنگیں ہوتی تھی رشیا اور ان کے درمیان. پہاڑ کے اوپر سے اریسٹ کر کے نیچے لایا گیا امام شامل. اور امام شامل کو لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نیچے جب آئے تو ریلوے اسٹیشن ہے اور ریلوے پلیٹ فارم ہے اور ٹوپ والی پرانے زمانے کی انجن کھڑی ہے اور ریلوے ڈبے کھڑے ہیں. دیکھ کر وہ ہکا دھکا رہ گئے. امام شامل سمجھ نہیں سکے کیا چیز ہے. وہ تو گھوڑوں پر چلنے کے عادی تھے, گاڑیوں پر چلنے کے عادی تھے. تو جب وہ اریسٹ ہو کر جا رہے تھے تو اپنے فالوورز کو بتایا کس نے ہم کی شکست دی. انجن کو بتایا تھا کہ اس نے ہم کو شکست دی. یعنی دنیا کی ایجادات میں ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے دنیا کو کانٹریبیوٹ نہیں کیا. آج یہ شکست ہمارے حصے میں آئی ہے. تو بہرحال انالیسس ہم کو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز ہے جس کے نتیجے میں ہم پیچھے ہٹے. نمبر 1 منفیت بخشش ہے اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ دنیا میں قوموں کی امتیاز عطا کرتا ہے اخلاق کی بنیاد پر. اخلاق سے مراد سیکسول اخلاق ہے. اس میں آج بھی مسلمان نمبر 1 پر جنسی معاملے میں پاک صاف. اس کے علاوہ جو دیگر اخلاق ہیں عام انسانی اخلاق ہے, محنت کرنا, سچائی, وفاداری, دیانتداری, وقت کی پابندی اور دوسرے سلوک کرنا, آزادی رائے اور ٹرانسپیرنسی, یہ سب جو ویلیوز ہیں یہ ویلیوز ہمارے معاشرے میں کم سے کم تر ہیں. اور جنسی معاملے میں ہمارے یہاں ابھی بھی اخلاق دیگر قوموں کے بنسبت بہت اچھا ہے. تو 2 میرے نزدیک انالیسس سے نمبر 1 ہم منفیت بخش نہیں بن سکے اس لیے ہماری یہ صورتحال ہے. اور نمبر 2 یہ کہ اخلاقی طور پر جتنا ہم کو بلند ہونا چاہیے تھا اتنا بلند ہم نہیں ہو سکے. اس وجہ سے شاید ہماری یہ صورتحال ہے. تیسرا ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے اب ہم سیدھے چیلنجز پر آتے ہیں. مسلمانوں کے سامنے ایک انٹرنل چیلنج ہے, ایک ایکسٹرنل چیلنج ہے. جس دن ہم انشاءاللہ اس کو عبور کر لیں گے ہم انشاءاللہ دنیا میں پھر سرخرو ہوں گے. ہم دنیا کی امامت کریں گے, حکمران قوم بنیں گے. اس کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی. مسلمان جب اس ملک میں تب بھی ان کے پاس تعداد نہیں تھی. آپ کی معلومات کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے. اور آئیڈیا سے ہم ہمارے یہاں سلطان ہے, آئیڈیا سے ہم جو ہے اولاد سوچ کے اس لیے ہم جو دنیا میں سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں. تو آئیڈیا اگر ہے تو پھر دنیا میں واپس آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنل چیلنج دیکھیں, ایکسٹرنل چیلنج دیکھیں. انٹرنل چیلنجز میں آپ اگر ٹائپ کریں گے تو لوگ بتائیں گے غربت ہمارا ایک انٹرنل چیلنج ہے, عورتوں کے امپاورمنٹ ایک انٹرنل چیلنج ہے, اور الٹریسی ہمارا ایک چیلنج وغیرہ وغیرہ. میرے نزدیک چیلنجز بہت زیادہ بڑے چیلنجز سے ان کو عبور کیا جا سکتا ہے. میرے نزدیک جو سب سے بڑا انٹرنل چیلنج ہے وہ دین کے وسیع تصور کی کمی. دین کا جو قرآنی تصور ہے آج امت مسلمہ قرآنی تصور سے دور ہو چکی ہے. قرآن جو آئیڈیا دیتا ہے زندگی کا وہ آئیڈیا ہمارے پاس نہیں ہے. جنت کو جانے کا جو راستہ قرآن بتاتا ہے آپ غور سے دیکھ لیجیے, ہمارے پاس جنت کو جانے کے کتنے راستے ہیں, قرآن میں اس کا تذکرہ کم ملتا ہے. اور قرآن میں جنت کو جانے کے جو راستے ملتے ہیں اس کا ذکر ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جنت کو جانے کے لیے بہت آسان سستے نسخے بتا دیے, انبیاء اور صحابہ کے نسخے سے نہیں چلے. ابھی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے تو بڑی اہمیت اس کی کے ساتھ رسول اللہ کلی کرتے تھے. اور کلی کرنے کے فوائد کیا ہیں کھانا کھانے کے بعد. ایک بحث شروع کی کہ رسول اللہ سوتے اور بستر جھاڑ کر سوتے تھے, اس کی باہر. ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ بڑی ان کی طبیعت کے اندر نظافت تھی, پاک صاف تھے, کلی بھی کرتے تھے, بستر بھی جھٹکتے تھے, بہت پاک صاف انسان تھے. دنیا میں ان سے زیادہ کسی کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن دنیا میں رسول اللہ کس لیے آئے؟ ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے, معاشرے کے اندر کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آئے, اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے. لوگوں کے پاس اس کا تصور ہی نہیں. اگر ان سب چیزوں سے اگر آسانی سے جنت مل جاتی تو پھر رسول اللہ کو بدر جانے کی ضرورت نہیں تھی, احد کو جانے کی ضرورت نہیں تھی, حنین کو جانے کی ضرورت نہیں. اور آج بھی یہ اس زمانے کے لیے 1400 سال بعد کی بات پہلے کے لیے آج بھی اگر جو لوگ حج کو گئے ہوں اور احد کا میدان دیکھ لیں, بدر آپ چلے جائیں تو روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بدر جانے کا موقع ملا, احد تو چلے جاتے ہیں مدینے میں, لیکن میں 2 مرتبہ گیا اور تفصیل سے دیکھ کر آیا. آج بھی روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة, حالانکہ تم پر ابھی وہ دن نہیں آئے. ولما يأتكم
مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں ان پر اس سے زیادہ سنگین دور آئے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس نے پکڑا، ان کو دشمنوں نے مارا، یہاں تک کہ وہ ہنا مارے گئے، تو وقت کا رسول پکار اٹھا، اس کے ساتھی پکار اٹھا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ اب مدد آنے والی ہے۔ ان جھنجھٹوں سے، ان راہوں سے، ان مصائب سے، ان مشکلات سے گزرے بغیر جنت کو پہنچے۔ قرآن بھی جنت کا راستہ بتاتا ہے، اور ہمارے یہاں جنت کا راستہ بتاؤ نہیں۔ ہمارے یہاں ترجیحات بدل گئی، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت اس بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر ہمارے حضرت کے مدرسے کے بڑے حضرت کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اس کا کیا سلوشن ہے، اس کے بعد اگر موقع ملے تو حدیث کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد موقع ملے تو قرآن کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ ترتیب ہماری الٹی ہو گئی۔ حالانکہ طریقہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن میں اس کا جواب نہیں ملتا تو حدیث کی طرف رجوع کریں، قرآن کی تشریح ہے حدیث، اور ان دونوں میں بھی کوئی سلوشن نہیں ملتا تو پھر ہم علماء کرام کی طرف جائیں گے، مسالے کی طرف جائیں گے جہاں ہمارے بزرگوں نے ساری زندگیاں لگا کر اس مسئلے پر تحقیق کی بات دیکھیں گے۔ اگر ان کی کتابوں میں یہ بات نہ ملی تو پھر ہمارے حضرت، ہمارے استاد، ہمارا مدرسہ اور ہمارے آج کے عصر حاضر میں ہمارے حضرت نے جو اجتہاد کیا اس کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ لیکن یہ ترتیب ہماری الٹ گئی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ دین کا جو وسیع تصور تھا، وائڈر کانسیپٹ تھا، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ نماز، قرآن، نماز اور دعا اور ذکر وغیرہ کے سلسلے کی آیتوں کو جوڑ لیجیے، کم از کم 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن میں 2000 سے زیادہ آیتیں آسمان و زمین پر غور کرنے کے سلسلے میں، ایک لیل و نہار کی گردش پر ہے، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس پر غور کرنے کے لیے، بارش کیسے برستی ہے اس پر غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، چرندوں کو، پرندوں کو، تتلیوں کو، کیڑوں کو، مکڑوں کو دیکھنے، مطالعہ کرنے اور ان کی صنعائی، ان کی کاریگری خدا نے ان کے اندر جو قدرت کی اس کو مطالعہ کرنے کے لیے 2000 سے زیادہ آیتیں انسان کو غور و فکر کرنے پر ابھار دی، اور امت مسلمہ نے اسی وجہ سے سائنٹیفک ریولیوشن برپا کیا رسول اللہ کے جانے کے بعد، اور جن چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں وہ 400 سے 500 آیتیں ہیں جو نماز، روزے، زکات کی آیتیں۔ تناسب میں کہتا ہوں کہ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ نماز کا بھی اہتمام کرو اور تعلیم کا بھی اہتمام کرو، زکات بھی دو اور دنیا میں خود کماؤ بھی، انڈسٹریز بھی بنو۔ قرآن کہتا ہے کہ حج بھی کرو اور دنیا کو کیپچر بھی کرو، دنیا کو وسیع پیمانے پر کیپچر کرنے، غور کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو دین کا وسیع تصور ہے یہ ختم ہو گیا۔ میرے پاس واٹس ایپ لگی ہوئی ایک 18 منٹ کا ڈسکشن موجود ہے، یہ مجھے ٹریجڈی افسوس ہوتا ہے، میں جب کہتا ہوں ایک عالم فون کر کے، ابے تو فلاں ہے کیا؟ کہتے ہاں میں ہی ہوں۔ ابے تو نے ہمارے مسلک کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف تو نے کتاب لکھی ہے، ہم تجھ سے آتے ہیں اور تیری کلاس دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آؤ، کہتے ہیں کہ کتنے لوگ آنے والے ہیں؟ ہم 10 علماء کرام آنے والے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ 10 علماء کرام آنے والے ہیں، پورا مدرسہ اٹھا کر لاؤ۔ پھر اس کے بعد حنفی اور سلفی کا جھگڑا، کون پر آپ غور سے سن سکتے ہیں؟ اتنی وحشت ہوتی ہے، تبرکش ہوتی ہے ان سب چیزوں سے۔ آج امت مسلمہ کی ضرورت ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے امام نے کتنی کتابیں لکھی، یہ کہتا ہے کہ تمہارے فلاں نے کتنی چیزیں لکھی۔ آج امت مسلمہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ فقہی مسائل میں الجھایا جائے، مسئلے کی جھگڑ میں امت کو الجھایا جائے۔ آج ہمارا سروائیول ایٹسٹیک ہے، اسلام ہم کو عزیز ہے، قرآن ہم کو عزیز ہے، یہ کام کر کر ہم کسی اور کام کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ آج اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا ہیں، ان کی تفسیر ہے، ان کے بارے میں آپ پڑھیے۔ اسیر مالٹا کا مالٹا میں انگریز کے زمانے میں جیل میں بھیج دیے گئے تو انہوں نے سوچا کہ امت مسلمہ کی ذبح کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا غور کیا تو مجھے 2 سبب معلوم ہے۔ ایک سبب یہ کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اور دوسرا سبب یہ کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا۔ میں نے طے کیا جیل میں جب میں واپس لوٹوں گا ہندوستان تو میں جا بجا مکاتب قائم کروں گا، مدرسے قائم کروں گا اور قرآن کے لیے وقف کر دوں گا زندگی کو۔ پھر جب میں نے دوسرے مرحلے پر غور کیا اتحاد کے لیے تو مجھے خیال آیا کہ اتحاد بھی تو قرآن کی بنیاد پر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر امت قرآن کو نہیں تھامے گی تو اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں باتیں مولانا محمود الحسن صاحب نے لکھی۔ ایک کتاب کو میں نے پڑھا بہت برسوں پہلے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب گئے، اندھیری میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، بہت چھوٹی تفسیریں لیکن نقطے بہت ہیں۔ وہ آخری زمانے میں اندھیرے کمرے میں بیٹھے کہ ان شاگرد گیا تاکہ حضرت آپ معلوم ہیں، آپ رنجیدہ ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں سوچتا ہوں میں نے زندگی گنوا دی۔ شاگرد نے پوچھا حضرت آپ نے زندگی گنوا دی تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے دین کی خدمت کی پوری زندگی وقت کر دی۔ کہا کہ میں سوچتا ہوں میں نے فقہ حنفی کی برتری ثابت کرنے کے لیے زندگی لگا دی، اگر میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے زندگی لگا دیتا تو ایک بڑا کام کر جاتا۔ میری بات نہیں ہے کہ میں وہ درد یا وقت گزر نہ سکتی، میں خود گواہ ہوں کہ قرآن کا درس میرا ایک جگہ مکمل ہوتا تھا، تکمیل کا موقع ہے تو مولانا سالم قاسمی صاحب
دیوبند کے محترم کو بلایا گیا اور آخری صورتوں میں درس ہونے دیا اور مولانا صالح قاسمی صاحب نے کہا کہ مسلک صرف عمل کے لیے، پرچار کے لیے، تبلیغ کے لیے. مسلک صرف عمل کے لیے. آپ حنفی مسلک پسند ہے عمل کے لیے، آپ سلفی مسلک ہیں آپ عمل کے لیے، آپ شافعی عمل کے لیے، لیکن اس کی تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ کے لیے صرف اسلام ہے. مولانا مفتی شفیع صاحب کی ایک تقریر ابھی 3 مہینہ پہلے بنگلور میں ایک میگزین میں چھپی ہے. علماء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ میں تمہارا یہ کردار ہے. انہوں نے کہا عواز کا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ نہیں ہے. کہا کہ اس میں تمہارا یہ مسئلہ ہے، تم نے امت کے درمیان جو کتابیں لکھی وہ مسلک کے موضوع پر کتابیں لکھی، تم نے جو تقریریں کی وہ مسلک کے موضوع پر تقریریں کی. میں تم سے کہتا ہوں کہ آئندہ سے جب بھی تمہیں خطاب کرنے کا موقع ملے امت کو جوڑنے کے لیے خطاب کرنا چاہیے. میں تم سے کہتا ہوں جب بھی تمہارا قلم چلے اسلام کے موضوع پر چلنا چاہیے، مسلک کے موضوع پر نہیں چلنا چاہیے. مولانا مفتی شفیع صاحب نے علماء کرام کے درمیان خطاب کرتے ہوئے کہا تھا. آج دین کا جو اسی تصور ہے وہ ختم ہو گیا. بہت چھوٹی چیز میں ہم الجھ گئے اور اسی لڑائی جھگڑے میں آج ہمارا وقت گزرتا ہے. تو اس انٹرنل چیلنج کا سلوشن یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن کلاسز قائم کریں، قرآن کا پڑھنا لکھنا مطالعہ کرنا اس کی طرف ہم نوجوانوں کو رجوع کریں. اور یہ سب سے آسان کام ہے. میں نے تو تجربہ کیا، آپ بھی تجربہ کیجیے. نوجوانوں کو بلائیے، قرآن کو پڑھائیے، ترجمہ پڑھیے، اس کو ایکسپلین کیجیے. علماء نے مفسرین نے جو تفسیریں لکھی وہ ہمارے لیے. تفسیر لکھنے کے لیے 16 علوم چاہیے لیکن تفسیر پڑھنے کے لیے 16 علوم نہیں چاہیے. یہ بات یاد رکھیے. لوگ کہتے ہیں امین صاحب آپ نے غلط بات کہی تھی، تفسیر کے لیے 16 علوم چاہیے. مجھ سے ایک جگہ نے پوچھا تو میں نے کہا کہ بریانی جو پکاتا ہے اس کو 16 علوم چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے تیل کتنا ڈالنا چاہیے، تیل کے کتنے گرم ہونے کے پیاز ڈالنا چاہیے، پیاز میں لانے کتنی آنے کے بعد گوشت ڈالتے ہیں، گوشت میں کتنے جلنے کے بعد مسالہ ڈالتے ہیں. 16 علوم تو بریانی پکانے والے کے لیے. بریانی کھانے کے لیے 16 علوم چاہیے. اس کی لذت بیان کرنے کے لیے آپ کو 16 علوم چاہیے. میں نے پوچھا ہے قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے 16 علوم چاہیے. سب چاہیے، نحو چاہیے، عربی چاہیے، سائنس کا مطالعہ چاہیے، ہیومن سائیکالوجی کا مطالعہ چاہیے، تب کوئی آپ کی تفسیر لکھ سکتا ہے. لیکن تفسیر پڑھنے کے لیے تو کوئی علوم کی ضرورت ہے. جاہل آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. لکھا علماء نے ہمارے، اس لیے تو ہمارے علماء نے لکھا اردو میں، انگریزی میں، تمل میں، کنڑ میں، سنسکرت میں، جس زبان میں چاہیے آج قرآن کا ترجمہ اویلیبل ہے. پہلا جو چیلنج ہے وہ انٹرنل چیلنج ہے، دین کا وسیع تصور نہیں ہے. اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ قرآن کی طرف لوٹیں تو قرآن ہم کو دین کا ایک واضح وسیع اور کمپریہنسو کانسیپٹ دیتا ہے. یہ پہلا ہے. دوسرا جو چیلنج ہے اصل حاصل کا، تو اس ملک میں ہم جہاں جیتے ہیں یہاں ایک شدید تحریک برپا ہے جو اس کا 100 سال سے کام کر رہی ہے اور مستقل کام کر رہی ہے، ذہن سازی کا کام کر رہی ہے، ذہنوں کے اندر ذہن کھول رہی ہے. بچوں کے اندر آج کل جو واٹس ایپ کے ذریعے سے باتیں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کے شاخاس میں، ان کے کلاسوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف باتیں بیان کی جاتی ہیں، مسلمانوں کو جو ہے ناپاک سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں کو اس ملک کا دشمن سمجھا جاتا ہے. یہ بات پھیل رہی ہے. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تعلیم گاہوں میں، اداروں میں، پولیس میں، جوڈیشری میں، ایڈمنسٹریشن میں، سب جگہ وہ کام کرتے رہے. پارلیمنٹ میں بہت بعد میں آئے لیکن یہ جو سب سینٹرز آف پاورز ہیں، ڈیپ اسٹیٹ جسے کہا جاتا ہے، ان سب جگہ ان کا نفوذ ہو گیا. اور محنت کی انہوں نے 80 سال 100 سال کی قربانی دی. ان کا ایک آدمی جب پی ایچ ڈی پڑھا ہوا ہے جا کر جنگل میں بس جاتا ہے، ٹرائبل ایریا میں جا کر بس جاتا ہے، آدیواسی میں جا کر بس جاتا ہے، وہیں وہ کام کرتا ہے، اسکول شروع کرتا ہے، ہاسپٹل شروع کرتا ہے، عورتوں کے لیے، غریبوں کے لیے، لیبرز کے لیے کام کرتا ہے. تب چلو پوری تحریک کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج جس مسلمان آج بھی جو ہے وہ سیریسنس کے ساتھ نہیں لے رہے ہیں کہ یہ اب اقتدار میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ووٹنگ رائٹ چھین لیا جائے، مسلمانوں کو جو ہے سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا دیا جائے، مسلمان جو ہے رام زادے رام کی اولاد یہ تسلیم کرے ورنہ وہ ڈیش ڈیش ہو کے یہ کہا جاتا ہے. یہ اس طرح کی ساری باتیں جو مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں سنت الہی کے مطابق تنظیم بنائی، 100 سال کی محنت کی، تب چل کر آج اس مقام پر پہنچے. اس کا مقابلہ کرنا ہو اس چیلنج کا، آپ بتائیے کمٹمنٹ کے بغیر، ڈیڈیکیشن کے بغیر، تنظیم سازی کے بغیر، ویژن کے بغیر کیسے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ صرف رونے سے، بنانے سے، بابیلے مچانے سے، احتجاج کرنے سے، ریلی اور جلوس سے یہ خطرہ ٹلنے والا نہیں. بہت ہی سیریس خطرہ ہے. مسلمانوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے. برما کو دیکھ لیجیے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ الارمنگ سچویشن اس ملک کے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں جو تحریک برپا ہے ہندو احیا پرستی کی، وہ مسلمانوں کے لیے ایک دم سیریس تھریٹ ہے اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دو چیلنج جیسے انٹرنل چیلنج اور ایکسٹرنل چیلنج، اس سلسلے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. جہاں تک انٹرنل چیلنج ہے اس کے سلسلے میں نے بتایا کہ انٹرنل چیلنج کا سلوشن یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے سرکلز قائم کریں، قرآن کے سینٹرز قائم کریں اور اس کی روشنی میں حدیث، اس کی روشنی میں فقہ اور مسلک اور علماء
ان سب کا احترام، ان سب کے قانون ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن قرآن کے بعد ان کا مقام ہے، حدیث کے بعد ان کا مقام ہے، کوئی آدمی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہم سب علماء کا احترام کرتے ہیں، میرے پاس، آپ کے پاس، آپ نے بھی دیکھا ہم علماء کی کتابیں رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے پہلے کس کو رکھتے ہیں؟ لائبریری میں قرآن کو رکھتے ہیں نا۔ فزیکل جب رکھتے ہیں تو مینٹل بھی اسی کو اوپر رکھنا چاہیے، قرآن ہی کو سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ سولوشن تو ہو گیا انٹرنل چیلنج کا۔ ایکسٹرنل چیلنج کے سلسلے میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مسلمانوں کو جہاں تعمیر ملک سے دلچسپی لینی چاہیے۔ اس ملک کے کنسٹرکشن سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں، ہم صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنا پرسنٹ ہم کو جو ہے ریزرویشن ملے، تعلیم میں مل جائے، ہماری کانسٹیٹیوئنسی یوں بن جائے، ہماری کرسی پر صلی اللہ میں چینج نہ آنے پائے، گائے کھانے کی ہم کو اجازت ملنی چاہیے، فلاں ہیں ٹھیکا ہے، یہی ہمارا مطالبہ ہے، یہی ہمارا کنسرن ہے، اسی پر ہم جو ہے ہمارے احتجاج کرتے ہیں۔ ہم اس ملک کی تعمیر کے لیے سوال یہ کہ ہم نے کتنے IAS آفیسر دیے، ہم نے کتنے IPS آفیسر دیے، ہم نے کتنے لائرس کو دیے، ہم نے کتنے ججز کو دیے؟ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیے۔ سب اس ملک کی تعمیر کے لیے کام ہی نہیں کیا۔ مسلمانوں کے حق میں ججز بولتے تھے، لائرس بولتے تھے، آپ کو معلوم ہے کون تھے؟ یہ سیکولرسٹ تھے، لیفٹسٹ قسم کے لوگ تھے۔ اب یہ کھیل ختم ہو گئی، اب جو کھیل آتی ہے وہ دوسری ٹائپ کی ہے، وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، اب آپ کے حق میں بات کرنے والے بھی لوگ کم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے فارن کی یونیورسٹی سے ریئیکشن آتا تھا، یوروپ سے، امریکہ سے، وہاں کے انٹلیکچوئل، لیکن گزشتہ 30 سال سے یہاں کے رائٹ ونگ نے یونیورسٹیز میں بینچز قائم کیے، بینچز فار انڈین اسٹڈیز، اور وہ سب یہاں کے ریلائنس اور ٹاٹا سے فنڈنگ کرتے ہیں، اور وہ سب رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کی حمایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو ہم کو اس ملک میں افراد تیار کرنے سے کس نے روکا تھا؟ ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے بڑے پروفیسر بنائے نہیں، ہم نے لائرس کے بنائے، ججز کے بنائے، ہم نے ایڈمنسٹریٹرز تیار نہیں کیے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ امریکہ کے ایک انٹرویو میں شریک تھے، تو ان کے ساتھ ایک یہودی پروفیسر بھی تھا، انٹرویو لے رہے تھے، یہ تو اس میں شریک تھے کسی پروگرام میں۔ تو انٹرویو کے وقت ایک یہودی لڑکا آیا، بہت تیز تباہ تھا، بہت اچھی گفتگو کر کے گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ جیب ہے، یہودی لڑکا ہے۔ ہم یہودی کو جیسے اس نے کہا، اس پروفیسر نے، جیسے تم مسلمان بچہ پیدا ہونے کے ساتھ دونوں ٹائم میں اذان دیتے ہو، اذان اور اقامت، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت تم 4% ہو اور 96% کرسچن سے، 5% 6% زیادہ فرق مجھے یاد نہیں اس وقت، کتنے 6% نہیں 4%، 4 یا 5% ہے، 4.5%، 4.5۔ پروفیسر کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے کان میں تم اذان دیتے ہو، ایسے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں تمہارے لیے صرف 4% حق ہے، باقی 96% میں اگر تم کو حصہ لینا ہے تو تم کو ان سے زیادہ ایکسلنٹ بننا پڑے گا، تب ان کا حصہ لے سکتے ہو۔ تمہارا حصہ تو 4 ہے، اسے لینا ہے۔ اس حساب سے ہندوستان میں اگر مسلمان 20% ہیں تو 20% اپنا حق ہے، اس کے علاوہ 80% میں اگر ہم کو حق نکالنا ہے تو ان سے زیادہ ایکسلنٹ بننا پڑے گا، تب جا کر ہم اپنا حصہ نکال سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم ایکسلنس پیدا کرو، انٹرویو میں حاضر ہو، اور انٹرویو میں تمہارے ایکسلنس کی وجہ سے تم کو ملنا چاہیے۔ یہ نہ شکایت کرو کہ ہمارے ساتھ تعصب بڑھتا گیا، تم اپنے ایکسلنس کی بنیاد پر رزلٹ نکال کے دکھانا چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے پروفیسر ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ اگر اتفاق سے کوئی ایسا پروفیسر بیٹھا جس نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی اور اس نے تم کو محروم کیا، تو جاتے ہوئے 2 ایسے جملے کس کر مارنا کہ پھر آئندہ زندگی میں وہ پروفیسر جو ہے اس حق تلوی کی مجرد نہ کر سکے، ہمت نہ کر سکے۔ ایسا طنزیہ جملہ کس کے آنا چاہیے کہ تم نے مہارت دکھانے کے باوجود اگر تمہارا سلیکشن نہیں ہوتا ہے تو سامنے والوں کو ایسی سزا دو پروفیسر کو کہ پھر زندگی میں اس کی گویا کہ ہمت نہ کرے کہ یوں کے ساتھ کسی یہودی کے ساتھ تعصب رکھ سکے، کیونکہ ہم تعلیم دیں۔ سوال یہ کہ کیا ہم کم سے کم 20% ہیں تو 20% حصہ لینے میں کسی نے نہیں روکا ہم کو، لیکن ہم نے محنت نہیں کی۔ ہم نے کبھی IAS کے لیے، IPS کے لیے، ججز کے لیے، لائرس کے لیے، پروفیسرز کے لیے، وکلاء کے لیے، فارن ڈپلومیٹس کے لیے ہم نے تیاری ہی نہیں کرائی لوگوں کو۔ تو آخر کہ ہمارے پاس جرنلسٹ نہیں، میڈیا میں بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے ہمارے پاس لوگ موجود نہیں، لیکن تو ہمارا ہینڈی کیپ ہے۔ تو اس ایکسٹرنل تھریٹ کا جواب یہ ہے ایکسلنس پیدا کرنا، اور پھر یہ ہے کہ اس ملک کی تعمیر پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ انگلینڈ کی یونیورسٹی میں لڑکے پڑھ رہے تھے اور فرائیڈے ایوننگ تھا، تو ایک جیم لڑکا پڑھ رہا تھا لائبریری میں، کہا کہ چلو یار آج بہت مستی کرتے ہیں، کھاتے پیتے مزہ کرتے ہیں، کہا کہ نہیں، کیا اس کو فرائیڈے ہے چلتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، دیکھو ہم کو ایک مقصد کے لیے ہم بھیجا گئے، ہم ایک مقصد لے کر یونیورسٹی میں پڑھنے آئے۔ وہ یہ کہ اس نے کہا کہ if you are good we are going to be very good, if you are very good we will be best۔
If we are best, we are going to be excellent. If you are excellent, we are going to be par excellent. इस मकसद के साथ हम रुके जा रहे हैं, उनसे एक्सेल करना है, एक्सेल करना है। इसलिए हमारे पास वक्त नहीं मौज मस्ती करने के लिए, होटलों में जाने के लिए, खाने पीने के लिए, हम डेडिकेटेड इसी काम के लिए लगे। ये डेडिकेशन, ये एक्सेलेंस। अलीगढ़ के प्रोफेसर साहब ने लिखा है वाकया कि सूडान में एक मरतबा, सूडान में एक दूर दराज जगह एक विलेज में पहुंचे, लोगों ने कहा इस विलेज में रोड बिछा है हमें अभी 1 साल में नहीं हुआ। वहां ट्रेन साइकिल की घंटी बजाते हुए एक आदमी आया, पलट कर देखा तो पादरी ही वो फिर फादर आया, बातचीत में सलाम कलाम हुआ, पूछा उससे क्या क्या करते हैं, तो 2 हैंडल में उसने 2 थैली लगा रखी है, एक में चॉकलेट और दवाइयाँ हैं और दूसरे में किताबें हैं। वो विलेज सूडान में घूम कर देता है। पूछा आप क्या करते हैं? कहा कि मैं दवाइयाँ देता हूँ मरीजों को, बच्चों को चॉकलेट देता हूँ और बाइबल और उससे रिलेटेड क्रिश्चियनिटी की किताबों को मुताला करने के लिए देता हूँ। नाम नक्शे रंग से वो नहीं लगे कि सूडान के, वो तो गोरे थे, यूरोप के थे। पूछा आप कहाँ के हैं? उन्होंने कहा कि मैं यूरोप के फलां इलाके से, एकदम नॉर्थ के यूरोप के इलाके से। पूछा कि कब आया? कहा कि 20 साल में। इन्होंने पूछा कि आप साल में कितनी मरतबा वतन जाते हैं? कहा कि मैं जिस दिन से आया मैं यहीं सेटल हो गया, मेरा जीना और मरना इसी काम के लिए, इसी खाक में मरूंगा और इसी काम को लेकर आया, इससे मेरी बहुत बात है। इसको कहते कमिटमेंट। आदमी कोई काम लेता है तो उसी के लिए जीना और मरना, खुदा के दिन के लिए मरने के लिए लोग कितने लोग तैयार है, खुदा के दिन के लिए जीने के लिए कितने तैयार है। लोग बाइबल के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए वतन छोड़कर चले जाते हैं, 20-20 साल अपने घर नहीं जाते, वहीं सेटल हो जाते हैं। तो मैं अपनी बात की कंक्लूजन की तरफ आ चुका। मैंने उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ात पर उस डाटा के हवाले से बात की। मैंने उसके असबाब में बताया कि मनफियत बख्श जब खौफ नहीं होती, अल्लाह ताला उसके लिए मौका नहीं देता, जल्द से जल्द मनफियत बख्श करना चाहिए। और फिर मैंने ये बताया कि अखलाकी लिहाज से हम बहुत बुलंद सतह पर इस वक्त नहीं, लेकिन मायूसी की बात नहीं, उम्मत मुस्लिमा जो इंशाअल्लाह फल रही है, फूल रही है, नौजवानों की बड़ी तादाद है, दीनी बेदारी आ रही है, ये सब कुछ सही है। तो 2 चैलेंजेस है, इंटरनेट चैलेंज है, इंटरनेट चैलेंज, दोनों का जवाब मैंने बताया। एक तो कुरान की तरफ लौटना और दूसरा है कि मुल्क की तामीर में हम एक्सेलेंस पैदा करें, कमिटमेंट पैदा करें और इंसानों की रहनुमाई और उस मुल्क की खैरखाई के लिए कुछ काम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस मुल्क के दर्जा उठाकर जीने की सलाहियत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क में मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आने वाली बलाओं को, मुसीबतों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए यहाँ खुशगवार माहौल पैदा फरमाए। आमीन। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।